السلام علیکم ناظرین، عمران خان اسپیشل الطاف حسین نے عمران خان کے بارے میں کیا کہا، یہ تھوڑا سا میں سنواؤں گا آپ کو تاکہ آپ کو پتہ چل جائے۔ جی، عمران خان کو جو تحریک انصاف کے سربراہ ہیں، جو 9 مئی کو واقعات ہوئے اس کا سارا الزام عمران خان پہ ڈال کر اس کو گرفتار کر لیا۔ اور اچھا یہ میں بتا دوں کہ جو کچھ آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت عمران خان کے بارے میں، میرا خیال ہے کہ دکھایا کوئی جا رہا ہے، پیچھے کہانی اور ہے۔ جیسے ابھی الطاف حسین صاحب نے بھی کہا کہ 9 مئی کے سارے ملبے کو عمران خان کے اوپر ڈال دیا گیا۔ عمران خان کا قصور میں بتا دیتا ہوں کہ آپ کے علم میں ہوگا کہ مریم کی ایک آڈیو ہم نے چلائی تھی، ہمارے پاس آج ہی موجود ہے، کہ جو سہولتیں عمران خان نے غریب لوگوں کو دی تھی ان لوگوں نے ختم کی، صحت کارڈ تھا اور بھی جو سہولت تھی، اور یہ کیوں نہیں چاہتے کہ عوام کو یہ سہولتیں ملیں۔ آج کے پروگرام میں ہم یہ بھی بتائیں گے، اور عمران خان کی ضمانت کیوں نہیں ہو رہی۔ سب سے پہلے میں بتا دوں کہ جتنے بھی بڑے بڑے یہ لوگ ہیں جو باہر علاج کے لیے آ جاتے ہیں، ان کو وہاں بھی ڈاکٹر مل جاتے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کچھ عرصہ پہلے زرداری جو مداری ہے اس کی طبیعت خراب ہوئی تھی، 3 ڈاکٹر دبئی سے وہاں پہنچ گئے تھے اس کے علاج کے لیے۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ اگر مریم سرجری کے لیے سوئٹزرلینڈ جا سکتی ہے، نواز شریف کے اوپر آپ کو پتا ہے کہ انہوں نے یہ ڈرامہ کیا تھا کہ یہ بیمار ہے، اور اس پر بھی مریم نے کہا تھا کہ عمران خان نے جیل میں اس کو کوئی ایسی چیز دی ہے جس کی وجہ سے یہ بیمار ہو گیا۔ اب اگر یہ بیمار ہو گیا تو 4 سال سے یہ ٹھیک بھی جا رہا ہے۔ بیماری آپ سب کو پتا ہے کہ کون سی ہے۔ انگلینڈ میں تو بڑے بڑے بندے یا تو ٹھیک ہو جاتے ہیں، اگر ٹھیک نہیں ہوتے تو فوت ہی ہو جاتے ہیں، تو یہ ٹھیک بھی نہیں ہو رہا، فوت بھی نہیں ہوا۔ تو یہاں سے آپ کو بتا دیتا جیلی سسٹم جو چلتا ہے وہی ہے۔ عمران خان کو یہ جو کچھ بھی اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں وہ دکھایا جا رہا ہے کہ عمران خان توشہ خانہ میں پکڑا گیا۔ پیچھے 9 مئی کی کہانی، 9 مئی کی ساری گیم جو ہے وہ عمران خان کے اوپر انہوں نے ڈال دی گئی ہے۔ الطاف حسین صاحب نے بھی کہا، سب کو پتا ہے ان لوگوں نے عمران خان کے اوپر 9 مئی کا ملبہ ڈال کر یا تو اسے سزا لمبی دینی ہے، لیکن اب یہ سوچ رہے ہیں کہ لمبی سزا دیں گے تو یہ ہمارے لیے یہ پرابلم بنی رہے گی، اور جو فوجی ڈالتے ہیں وہ نہیں چاہتی کہ یہ ملبہ بھی ہمارے اوپر گرے، جس طرح بھٹو کا آج تک نہیں بھولے، جس طرح ڈھاکہ نہیں بھولے، مجیب نہیں بھولے۔ تو یہ چاہتے ہیں کہ جو نگران سیٹ اپ آئے اس کے ذریعے عمران خان کا جو بھی انہوں نے پروگرام کرنا ہے اس کے ذریعے کریں، اور اس پہ یہ مکمل طور پر جو بھی نگران وزیر اعظم جس طرح آج اعلان ہو چکا ہے وہ آ رہا ہے کاکڑ، تو اس کے اوپر ڈال دیا جائے۔ بہت بڑی ایک ایسی سازش پیچھے چل رہی ہے، اور عمران خان کی ضمانت میرا نہیں خیال کہ ہو، اس کو یہ جیل میں رکھیں گے اور کسی نہ کسی طرح اسے راستے سے ہٹانے کی مکمل کوشش کی جائے گی۔ باقی اللہ بہتر جانتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ بہتر جاننے والا ہے سب سے زیادہ۔ لیکن جو میں آپ کو بتا رہا ہوں وہ حالات یہی ہے کہ اگر عمران خان باہر آتا ہے تو ان کی منجی ٹھک جاتی ہے، تو یہ اپنی منجی بچانے کے لیے ہر وہ کام کریں گے جو آج تک 14 ماہ سے وہ غلط پہ غلط چل رہی ہے۔ عوام کو یہ اس لیے سہولت نہیں دیتے کہ عوام کی آنکھیں نہ کھل جائیں، عوام کو عقل نہ آ جائے۔ ان کو لیے تو یہ بھی بڑی پریشانی ہے کہ یہ ٹک ٹاک، یوٹیوب، فیس بک، یہ سب کچھ کیوں چل رہا ہے۔ ان کا بس نہیں چل رہا، کیونکہ بے شمار لوگ وہاں سے ان کی انکم ہے، روٹی روزی کا معاملہ ہے، ورنہ یہ وہ بھی بند کر دیں پاکستان میں۔ آپ کو پتا ہے یوٹیوب پہلے بھی بند رہا تھا، وہاں کئی دفعہ انہوں نے کہا ٹک ٹاک بند کر۔ اچھا، ٹک ٹاک سے برائی پھیل رہی ہے، یہ جاجے ٹک ٹاک سے برائی سیکھ رہی ہے، او خدا کے بندو، وہ برائی تو سب سے بڑی آپ کے وہاں پہ موجود ہے، ٹک ٹاک سے کیا برائی پھیلنی ہے؟ آپ نے کچھ اچھی چیز بھی سن سکتے ہیں ٹک ٹاک سے، فیس بک سے، یوٹیوب سے، یہ تو آپ پہ ڈپینڈ کرتا ہے۔ لیکن
جو کچھ وہاں پہ ہو رہا ہے، یہ وہ جنرل جو کام کرتا تھا، وہ ٹک ٹاک تو اس وقت نہیں تھا نا، اس کے بعد جو کام صاحب نے کیے، ٹک ٹاک تو نہیں تھا، ٹک ٹاک تو بعد میں آیا، جب آپ نے بنگلہ دیش میں جو ہسٹری بتاتی ہے ان کی لڑکیوں کے ساتھ جو کچھ کیا، وہ ٹک ٹاک نے تو نہیں بتایا تھا نا، تو یہ چیزیں پہلے ہی آ رہی ہے، اپنے اوپر الزام نہیں آنے دینا، ہر چیز ادھر ادھر ملبہ ڈالنا۔ والا جی، ہماری دعائیں تو عمران خان کے ساتھ ہیں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، جڑے رہیں ہمارے ساتھ۔